الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اللہ رب العزت حمد و ثنا اور درود بے حد و بے حساب جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآصحابہ وبارک وسلم دی پاک مقدس بارگاہ رسالت دے اندر درود اور سلام دے پھول نشاور کرنے تو بعد میرے واجب القدر واجب التعظیم قابل صد احترام سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل ہویا میرے رب نے اپنی لا ریب و بے عیب کتاب اندر ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر فرمایا کہ نماز پڑھو اللہ واسطے اور قربانی کرو اللہ واسطے اس آیت مقدسہ دے اندر رب کائنات نے اسلام دے اہم اور بنیادی رکن دا ذکر فرمایا جس نو نماز کیا جاندہ ہے اور نال رب کائنات نے قربانی دا ذکر فرمایا
اور اس آیت مقدسہ دے اس جملے تو علماء فرماندے نے کہ قربانی کرنا واجب ہے، اور قربانی دے واجب ہون دیاں 4 شرطاں بیان فرمائیاں گئیاں نے۔ نمبر 1، مسلمان تے قربانی کرنا واجب ہے، غیر مسلم تے قربانی کرنا واجب نہیں۔ قربانی دے وجوب دی پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط مقیم ہونا، مسافر دے اتے قربانی کرنا واجب نہیں۔ تیسری شرط آزاد ہونا، غلام دے اتے قربانی کرنا واجب نہیں۔ اور چوتھی شرط مالدار ہونا، غنی ہونا۔ اور اس جگہ تے مالدار تو مراد او نہیں مراد کہ جڑا صاحب استطاعت ہوئے، صاحب نصاب ہوئے، جدے تے زکاة فرض ہوندی ہوئے، نہیں بلکہ ایتھے او بندہ مراد ہے جدے تے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ تو جس بندے تے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، او دے تے قربانی ذبح کرنا، قربانی اللہ کی راہ تے پیش کرنا، او بھی او دے تے واجب ہے۔ اور جڑا بندہ مالی اعتبار دے نال 200 دراہم 200 درہم دا مالک ہوئے یا کہ 20 دینار دا مالک ہوئے، اگر وہ دے کل نہ دینار نے اور نہ ہی درہم نے، لیکن وہ دے کل اتنی مالیت موجود ہے، حاجت اصلیہ تو علاوہ اتنی مالیت دا مالک ہے، اتنی پراپرٹی دا مالک ہے کہ وہ 200 درہم اور 20 دینار میں پہنچ دیئے تو او دے تے بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر حاجت اصلیہ تو علاوہ وہ دی اتنی مالیت ہے کہ 200 درہم اور 20 دینار میں پہنچ دیئے، لیکن وہ دے تے قرض اتنا ہے کہ اگر قرض ادا کیتا جائے تو وہ دی مالیت ختم ہو جاندی ہے، وہ دا جڑا نصاب ہے حاجت اصلیہ تو علاوہ وہ ختم ہو جاندہ ہے۔ اس صورت میں وہ دے تے قربانی کرنا واجب نہیں۔ ہاں اگر وہ دے تے قرض بھی کوئی نہیں اور اتنی مالیت یا اتنے سکے وہ دے کل موجود نے، پھر ہر صورت میں وہ دے تے قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی سرکار آقا علیہ السلام مکہ شریف کے اندر زندگی میں ایک دفعہ نہیں فرمائی۔ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک تو مدینہ پاک تشریف فرما ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ شریف کے اندر ظاہری حیات طیبہ بسر فرمائے۔ تو انہاں 10 سالہ میں ہر سال سرکار آقا علیہ السلام اللہ تیرات اپنے جنون کو قربان کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10 سالہ مدنی زندگی مبارکہ وچ قربانی دے جنون تو پیچھے ہٹنا، اللہ دی راہ تے جنون نو ذبح نہ کرنا، اس گل دی دلیل ہے کہ قربانی ذبح کرنا سنت نہیں بلکہ واجب ہے۔ بعض لوگ آندھنے کہ صرف قربانی مکہ پاک کے اندر کرنا واجب ہے، انہاں لوگاں واسطے بھی اس حدیث پاک کے اندر جواب موجود ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک کے اندر قربانی نہیں فرمائی بلکہ مدینہ شریف جا کے قربانی کر دے رہے ہیں۔ اور جڑی مکہ شریف کے اندر جنون نو ذبح کیتا جاندا ہے وہ مکہ شریف کے نال او دا خاصیت مکے تو علاوہ او کسی اور جگہ تے وہ جنون نو ذبح نہیں کیتا جاندا۔ مثلا کران دا جنور یا دم جنایت دم تمتو وہ چیزاں نے کہ جڑیاں حالت احرام وچ چیزاں نہیں کرنیاں، اگر سر درد ہو جان مثلا انسان نے خارش کر کے تے اپنا خون کٹیا ہے یا کہ بال ٹوٹ گیا ہے، حالت احرام وچ جڑیاں چیزاں نہیں کرنے والیاں اگر انہاں وچ کوئی ایک عمل ہو گیا تو او دے تے دم لازم آئے گا، انہوں کیا جاندا قربانی۔ اور ایدہ نام رکھا گیا دم جنایت یا کہ حدی بھی کیا جاندہ ہے، وہ صرف مکہ شریف کے اندر کیتا جاندہ، مکہ تو علاوہ نہیں کیتا جاندہ۔ اور آج بھی جڑے حجاج اکرام جڑے حج تے گئے ہوئے نے
اتنے جنہ نے بھی جانور ذبح کرنے نے وہ قربانی نہیں. کیوں؟ ایک تے وہ مقیم نہیں بلکہ مسافر نے تے مسافر تے ویسے ہی قربانی کرنا واجب نہیں. وہ مسافر نے تے انہاں تے قربانی واجب نہیں. ہاں وہ جڑا جانور ذبح کرتے نے یا وہ دم جنایت ہے یا وہ ہدیے یا کسی نہ کسی عمل دی وجہ تو جو انہاں کو کوئی لغزش ہوئی اس دا کفارہ دے طور تے اتنے جانور نو ذبح کر کے اپنے گناہاں دی اللہ دی بارگاہ وچ توبہ اور استغفار کر دے. قربانی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تو عرض کیتی کہ حضور ایک قربانی کی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلاموں سنت ابیکم ابراہیم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈاڈے باپ کی سنت ہے. عرض کیتی حضور اگر اسی قربانی کریں گے تو ملے گا کی؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بال کے بدلے رب کائنات نیکی عطا فرمائے گا. عرض کیتی حضور جتنے کھالتے وال نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا غلامہ زید بن ارقم جتنے جانور تھے ان دے یعنی کہ کھالتے ہوتے وال نے رب کائنات ہر حل وال دے بدلے رب کائنات قربانی دے وچوں نیکی اور ثواب عطا فرمائے گا. اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی محققہ مدققہ مفسرہ ساجدہ عابدہ زاہدہ پارسہ ام المؤمنین میرے مصطفیٰ کی حرم پاک زوجہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی کہ 10 ذی الحج نو کوئی عمل قربانی تو علاوہ ایسا نہیں کہ جڑا اللہ دی بارگاہ وچ قابل قبول ہوئے. قربانی اور جانور کا خون بہانا 10 ذی الحج نو سب تو اعلیٰ اور افضل عمل ہے. اور اگر کوئی بندہ خون نہیں بہاندا سنت ابراہیم علیہ السلام ادا نہیں کرتا نقل ابراہیم علیہ السلام ادا نہیں کرتا کیونکہ قربانی پیسے دین دا نام نہیں یا کہ گوشت تقسیم کرنے دا نام نہیں گوشت کھانے دا نام نہیں بلکہ قربانی نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو ادا کرن دا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نقل کے مطابق کام کرن دا. آج بہت سارے لوگ جس پرفتن دور میں جیسے زندگی بسر کر رہے ہیں اس دور میں اپنی جان بچانا آسان ہے لیکن اپنا ایمان بچانا مشکل ہے. اس دور میں لوگاں نے حملے کیتے ہندو نواز لوگ انہوں نے کہا کہ گائے دی قربانی نہیں کرنی. کچھ ایسے لوگ ملے انہوں نے کہا کہ قربانی ویسے ہی مکہ شریف کے اندر سنت ہے مکہ کے علاوہ کسی اور جگہ تے کرنا سنت نہیں. یعنی کہ بڑے ایسے طریقے اپنائے گئے کہ جنہ کے طریقے مسلمانوں کو قربانی تو روکیا گیا لیکن یہ سنت ابراہیم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نقل اور اصل ہے. جب تک کائنات ارض تے ایک مسلمان موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ادا قربانی دے طور تے ہوندی رہے. بڑے لوگ ان روکنے دی کوشش کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف اور امام مسلم نے مسلم کے اندر اس حدیث پاک میں نقل فرمایا صحیحین کے اندر شیخین نے نقل فرمایا یعنی کہ متفقن علی حدیث پاک. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منو بکریاں اور چند جانور عطا فرمائے اور فرمایا کہ غلامہ ان جانوراں نو قربانی واسطے اپنے غلاماں وچ صحابہ وچ تقسیم کر دیتا جائے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں جانوراں نو قربانی دے واسطے تقسیم کرنا شروع کر دیتا. تقسیم کرتے سارے جانور ختم ہو گئے. میرے کول ایک 6 ماہ دی بکری رہ گئی بیڑ یا دمبا نہیں بلکہ بکری رہ
گئی. میں سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ جدوں جانور تقسیم کر کے صرف ایک 6 ماہ دی بکری لے کے پہنچیا, عرض کیتی حضور سارے جانور تقسیم ہو چکے نے, سارے غلام اپنے جانور ذبح فرمان گے, لیکن آپ دا غلام عقبہ بن عامر کی قربانی کرے گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا غلامہ تو ساڈا غلام ہے, ساڈے نال پیار کرنا ہے, جا اللہ دے محبوب نے تینوں اجازت عطا فرما چھڈی ہے, تو اپنی 6 ماہ دی بکری اللہ دی راہ تے قربان کر لے. اور حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نال سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غلامہ یہ 6 ماہ دی جڑی بکری ذبح کرن دی اجازت ہے یہ صرف تیرے واسطے وے, قیامت دی صبح تک تیرے تو علاوہ 6 ماہ دی بکری اللہ دی راہ تے قربان کوئی نہیں کر سکتا. یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اختیار ہے اور حکومت جو رب کائنات نے عطا فرمائی ہوئی ہے. وہ مال کے کونین ہیں, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت عطا فرمائی, کیونکہ قربانی واسطے جڑے جانوراں دا حکم ہے انہاں دی عمر بھی بیان فرمائی گئی. اونٹ ایدی عمر دے متعلق 5 سال ہونا ضروری ہے, 6 سال ایدا پیا ہوئے, 6 سال سے چلتا ہوئے تو اونٹ دی قربانی کرنا جائز ہے. گائے اور بینس وغیرہ یا بینسا وغیرہ یہ 2 سال کا مکمل ہو جائے, 3را سال چلتا ہوئے تو ایدی قربانی کرنا جائز ہے. آج لوگ بینسے دی قربانی دے متعلق اختلاف کرتے ہیں اور نہ جانے کہ کیسے کیسے الفاظ بیان کیتے جاندے نے. حالانکہ ایک مسلمان نو اسلام دے متعلق جد بھی وہ زبان کھولے گفتگو کرنا شروع کرے تو 1000 بار سوچنا چاہیے کہ میں کس عظیم دین اور مذہب دے متعلق زبان کھولنا لگا. سوچ سمجھ کے انہوں بولنا چاہیے کہ ایسا جملہ ایسا لفظ نہ بیان ہو جائے کہ میں اسلام تو بڑی دور چلا جاواں. اور انشاءاللہ ان قریب ایدے حوالے نال بھی میں گفتگو ما دلائل آپ احباب کے سامنے عرض کراں گا. لیکن سماعت فرماؤ کہ گائے اور بینسا 2 سال مکمل ہون, 3را سال جاری ہوئے تو انہوں قربان کرنا, ذبح کرنا اللہ دی راہ تے جائز ہے. بکری 1 سال مکمل ہوئے, 2 سال سے چلتی ہوئے تو اللہ دی راہ تے ذبح کرنا, قربان کرنا جائز ہے. بیڑ اے اگر دور تو ویکھیا 1 سال دے نظر آوے, پھربا ہوئے, موٹی ہوئے, تازی ہوئے تو 6 ماہ دی بھی ذبح کرنا جائز ہے. ایک قربانی دے جانوراں دیاں عمراں نے جڑیاں بیان کیتیاں گئیاں نے. اور 10 ذی الحج نو کیا جاندا یوم النحر. ویسے تو یہ 3 دن نے, ایام نہر کیا جاندہ 10 ذی الحج 11 اور 12. 10 ذی الحج دی طلوع صبح صادق تو لے کے 12 نے غروب آفتاب تک اللہ دی راہ تے جانور ذبح کرنا جائز ہے. اور جس جگہ تے نماز عید ادا کیتی جاندی ہوئے اس جگہ تے نماز عید تو پہلا قربانی کرنا ناجائز ہے. وہ گوشت تے ہو سکتا ہے لیکن قربانی نہیں ہو سکتی. اور الحمدللہ ساڈا مذہب, ساڈا عقیدہ راویان دے اتے ڈیپینڈ نہیں کرتا یا راویان دے اتے موقوف نہیں, چند لوگاں دے اتے موقوف نہیں. الحمدللہ ساڈا عقیدہ, ساڈا ایمان, ساڈا مذہب, ساڈا دین اور اسلام اللہ دے قرآن تے موقوف ہے, مصطفیٰ دے فرمان تے موقوف ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان بخاری و مسلم دے اندر حدیث پاک حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس روایت راوی نے, حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس روایت راوی نے, بہت سارے راویان حضرات کہ جنہ نے معتبر مسترد کتب دے اندر محدثین حضرات نے جنہ دے حوالے نال احادیث نقل فرمائیاں. فرمانے کہ سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
نماز عید ادا فرمائی، سلام فرمانے تو بعد ویکھیا کہ گوشت تقسیم ہو رہا ہے، تو سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنہ لوگاں نے ساڈی عید تو پہلا اپنے جانور ذبح کیتے نے انہاں دی قربانی نہیں بلکہ گوشت ہے۔ اور ایک روایت کے اندر خطبے دے الفاظ موجود نے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجے خطبہ نہیں پڑھیا لیکن گوشت تقسیم ہو رہا ہے، میرے مصطفیٰ نے گوشت دیکھا تو سرکار آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاموں کی عرض کی تھی حضور ایک قربانی دا گوشت، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جنہاں نے نماز عید تو قبل اللہ دی راہ تے جانور نو ذبح کیتا انہاں دی قربانی نہیں بلکہ گوشت ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کے فرمان تو پتہ چلیا کہ نماز عید تو قبل جانور نو اللہ دی راہ تے قربان کرنا اصل قربانی نہیں بلکہ گوشت ہے۔ دنیا دی لذت اور سانو گوشت تے حاصل ہو سکتا ہے لیکن اللہ دا قرب، اللہ دی بارگاہ تو ثواب اور سنت ابراہیم ادا نہیں ہو سکتی جب تک نماز پڑھ کے اس بعد قربانی نہ کی جائے۔ اور میرے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق قیامت صبح تک جدو تک دین اسلام موجود ہے، جدو تک مسلمان موجود نے، جدو تک سنت ابراہیم نو ادا کیتا جاندہ رہے گا۔ اگر کوئی نماز عید تو قبل اپنا جانور ذبح کرے او دے جانور دا گوشت سے ہو سکتا ہے لیکن او دا تقرب، او دا ثواب اللہ دی بارگاہ نہیں مل سکتا کیونکہ میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے و پروانے و مستانے ہو ایک قربانی سنت ابراہیم علیہ السلام دے نال نال رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دے توسل سانو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ اسی اس جانور نو خود بھی کھا سکنے ہیں، اپنے عزیز و اقارب میں بھی کھلا سکنے ہیں اور غرباء مساکین میں بھی کھلا سکنے ہیں۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام یا مرسلین کائنات کے اندر تشریف فرما ہوئے، رب کائنات نے ہر نبی دی امت نے قربانی لازم فرمائی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، فرمایا کہ اساں ہر امت پہ ایک قربانی مقرر فرمائی۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ دا پاک ذکر کر کے اونا جنوراتے عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم بے زبان جنور من بہیمت الانعام بے زبان جنور جڑے رب کائنات نے اونا نو عطا فرمائے اونا تے اللہ دا ذکر کرن اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تمام امتاں رب کائنات نے چونکہ انہوں نے قربانی مقرر فرمائی وہ قربانی کرتے رہے لیکن ساڑھی قربانی وچ اور انہوں نے قربانی وچ فرق ہے۔ اسی قربانی کرنے ہیں، کھا بھی سکنے ہیں، کھلا بھی سکنے ہیں، لیکن انہوں نے قربانی کر کے کرنا کی ایک اعلیٰ جگہ تے ایک پہاڑ تے لے جانا، اوتھے جا کے انہوں نے رکھانا، اگر آسمانہ دی طرفوں آگ نازل ہونا اس گوشت نو اچک کے لے جانا تے انہوں نے سمجھنا کہ ساڑھی قربانی قبول ہے۔ اگر گوشت اوتھے موجود رہنا سمجھا جاندہ سے کہ ساڑھی قربانی اللہ دی بارگاہ کے قابل قبول نہیں، لیکن امت محمدیہ نو رب کائنات نے شان، شوکت اور عزت و عظمت عطا فرمائیے کہ مسلمان دی قربانی آسمانہ تو آگ نہیں قبول کرنے واسطے آندی نہیں، بلکہ جدو ایک مسلمان اپنے حلال مال وچوں اچھا جانور لے کے، خوبصورت جانور لے کے، جائز اور حلال جانور لے کے اللہ دے نام تے اللہ دی راہ تے حصول ثواب واسطے قربان کر دے، خون ڈگن تو پہلا رب کائنات جانور دے خون نو قبول فرما کے مسلمان دے گناہاں نو معاف فرما چھڑتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان موجود ہے، فرمایا کہ جدو جانور دا خون زمین تے ڈگدا رب کائنات اسے وقت قبول فرما لیندا اور یہ جانور جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت سمجھ کے اللہ دی راہ تے قربان اور ذبح کیتا جاندا ہے، کل قیامت والے دن پل صراط تے سانو اپنے اوتے سوار کر کے گزارے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اپنے سنگا دے بال اپنے پیران دے بال چل کے اس بندے دے کول آئے گا جن نے دنیا ترندیاں ہویا انہوں ذبح کیتا ہوئے گا
اور قربانی دے گوشت دے 3 حصے بیان فرمائے گئے ہیں. ایک حصہ اپنے واسطے، دوسرا حصہ اپنے عزیز و اقارب واسطے، اور تیسرا حصہ غرباء مساکین واسطے. ایک شرعن اجازت ہے، اگر کوئی بندہ اہل خانہ دی کثرت دی وجہ تو سارا گوشت رکھنا چاہے وہ رکھ بھی سکتا ہے. اگر کوئی سارا نہ اپنا حصہ رکھے نہ اپنے عزیز و اقارب کا حصہ رکھے، سارا تقسیم کر دے پھر بھی انہوں اجازت ہے. اگر سارا رکھ لوے پھر بھی اجازت ہے. لیکن دوسری صورت ہے کہ ایک بندے نے منت منی کہ میرا فلاں کام ہو گیا اور اس تو بعد میں اللہ دی راہ تے جانور ذبح کراں گا بطور قربانی. اس بندے دا کام ہو گیا، قربانی دا وقت آ گیا. اس بندے نے جڑا جانور اللہ دی راہ تے ذبح کیتا ہے وہ بندہ اس جانور دا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ کسی غنی نو دے سکتا ہے، بلکہ پورے دے پورے جانور دا گوشت غرباء مساکین وچ تصدق کیتا جائے گا. یعنی کہ بطور صدقہ انہاں نو غرباء مساکین وچ تقسیم کیتا جائے گا. اور اگر کوئی دنیا تو جان والا اپنے عزیز اپنے قریبی نو اے جان لگیا وصیت کر کے جاندہ کہ میں دنیا تو چلا جاواں تو اس سال میرے نام تے، میرے واسطے اور میرے تعلق واسطے اللہ دی راہ تے بطور قربانی کیتی جائے. تو جڑی وصیت کرنے والا جانور یا بندے دی طرفوں مردے دی طرفوں جڑی وصیت کیتی گئی ہے، اگر اس جانور بھی ذبح کیتا جائے تو اس جانور دا گوشت نہ اہل خانہ خود کھا سکتے ہیں نہ غنی یعنی کہ عزیز و اقارب اگر کوئی مالدار نے وہ نہیں کھا سکتے. او دا گوشت بھی سارے دا سارا تقسیم کیتا جائے گا. لیکن اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کیتی، اپنی طرفوں کوئی جانور ذبح کر دے اپنے مرحومین دے سالے ثواب واسطے، انہاں دے بلندی کے درجات واسطے، تو پھر اس جانور دا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، اپنے اہل و عیال نو بھی کھلا سکتا ہے، عزیز و اقارب نو بھی کھلا سکتا ہے، اور غرباء مساکین نو بھی کھلا سکتا ہے. اگر وصیت کیتی ہے تو پھر سارے دا سارا صدقہ کیتا جائے گا. اگر وصیت نہیں کیتی، خود ایک مسلمان نے اپنے پیارے دی محبت وچ انہاں دے سالے ثواب واسطے اگر انہاں دے واسطے قربانی کیتی ہے تو خود بھی کھائے گا، عزیز و اقارب بھی کھان گے، اور غرباء مساکین بھی کھا سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت علی پاک قدم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی تو 2 جانور اللہ دی راہ تے ذبح کرنے نے، 2 جانور اللہ دی راہ تے قربان کرنے نے. حضرت مولا کائنات علی پاک شیر خدا مشکل کشا سنیاں دے پیر اور صحابہ دے مشیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے کہ میں بعد از وصال مصطفیٰ 2 جانور ہی ذبح کرتا رہا. کسی صحابی رسول پوچھے علی پاک تسی 2 جانور ذبح کرتے ہو؟ حضرت علی پاک فرمایا کہ میں خود نہیں کرتا بلکہ اللہ دے محبوب دے حکم دی وجہ تو کرنا. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی تو ہمیشہ 2 جانور کرنے نے، ایک جانور اپنے واسطے اور دوسرا جانور میرے واسطے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو قربانی فرماندے رہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلم شریف کی حدیث پاک میرے مصطفیٰ فرماندے رہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی اللہم تقبل منی وآل محمد ومن امت محمد. میرے مولا میری قربانی نو اپنی راوچ قبول فرما، اللہ دے اپنے محبوب دے واسطے اور میری اہل بیت کی طرفوں اور تمام میری امت محمدیہ دی طرفوں. یعنی کہ قربانی دے وقت سرکار آقا علیہ السلام میں فرماندے رہے، اللہم تقبل منی
وآل محمد ومن امت محمد، میری طرفوں، میری آل کی طرفوں اور میری امت کی طرفوں قربانی فرما۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو قربانی نے فرماندے رہے تو فرماندے رہے اللہم لکا ومنکا، مولا تیری رات تیری طرفوں تیرے واسطے تیری رات قربان کر رہے ہیں تو مولا انہوں اپنی بارگاہ قبول فرما۔ اللہم ھذا عنی وعمن لم یدہی من امتی، فرمایا کہ مولا اس قربانی نو میری طرفوں قبول فرما اور میری اس امت کی طرفوں قبول فرما جیڑی میری امت اس دنیا ترا کہ تیری رات جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غرباء، مساکین، فقراء، امت واسطے خود جانور ذبح فرماندے رہے، اور علماء فرماندے نے کہ صاحب استطاعت اللہ تعالیٰ نے مال کی فراوانی عطا فرمائی ہوئی ہے تو انہوں ایک کوشش کرنی چاہیے کہ ایک جانور اپنی طرفوں کرے اور دوسرا جانور سرکار آقا علیہ السلام تے بلندی کے درجات واسطے اللہ دی راہ پیش کرے، اور جیڑا جانور سرکار آقا علیہ السلام دی نسبت کی طرفوں اللہ دی راہ تے قربان کیتا جائے، اس گوشت نو، اس جانور دے گوشت نو بطور تبرک خود بھی کھا سکتا ہے، لوگاں وچ غرباء، مساکین، اغنیاء، مالدار، امراء وچ سارے وچ انہوں تقسیم فرما سکتا ہے۔ اور آج اگر سانو بھی اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا فرمائی ہوئی ہے تو کوشش کرنی چاہیے، کیوں کہ ساڈے وچ اگر کوئی ریاکاری آ جائے، کوئی ایسا عمل آ جائے جس وجہ تو قربانی دے وچ آر پیدا ہو جائے، کوئی دیوار حائل ہو جائے، تو لیکن جب سرکار آقا علیہ السلام دی نسبت دے حوالے دے نال قربانی کیتی جائے گی، اللہ تعالیٰ نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو میری اور تیری قربانی نو قبول فرما لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے و پروانے قربانی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ قربانی بندہ مومن اور جہنم دی آگ کے درمیان قیامت والے دن حجاب بن جائے گی، پردہ بن جائے گی، جیڑی اسی دنیا ترہ کے اللہ دی رات سنت ابراہیم دی ادائیگی وچ اسی اللہ دی رات جانور ذبح کرنے اللہ دے نام تے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نو بطور دیوار جہنم دی آگ وچ اور ذبح کرنے والے دے وچ حائل فرما چھکے گی۔ شان اور شوکت رب کائنات نے اسلام دی وجہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو عطا فرمائی، اور بڑے انعامات نے زمانہ جاہلیت وچ انہاں لوگاں نے جانور نو ذبح کرنا، ذبح کرنے تو بعد اس جانور دا خون بیت اللہ شریف دی دیوار تے مل دینا، اور اس جانور دا گوشت بتاں دے سامنے رکھ دینا۔ لیکن جب سرکار آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، رب کائنات نے قرآن نازل فرمایا، پیارے محبوب لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا کہ لوگاں دا نہ خون میرے تک پہنچ دا ہے اور نہ انہاں دا گوشت میرے تک پہنچ دا ہے، اللہ دی بارگاہ چ اگر لوگاں کی طرف پہنچ دا ہے وہ تقوی پہنچ دا ہے، یعنی کہ ساڈا تقوی ویکھیا جاندا پرہیزگاری ویکھی جاندی۔ تو اس واسطے سانو اگر اسی اللہ تعالیٰ نے توفیق استطاعت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ اسی اللہ دے حکم دے مطابق اللہ دے پیارا دی سنت نو ادا کر رہے ہیں تے او دے وچ تقوی موجود ہوئے، تقرب اللہ موجود ہوئے، اللہ دی اندیت موجود ہوئے۔ اگر تقرب نہیں، اللہ دی اندیت موجود نہیں، اللہ دا رضا اور خوشنودی شامل حال نہیں، وہ جانور جڑا ذبح ہونے والا ہے اگرچہ اللہ دے نام تے ہوئے لیکن وہ جانور ایک بطور گوشت تے ہو سکتا ہے لیکن حصول ثواب دا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ تو دعا ہے کہ مالک لم یزل سانو تقرب اللہ واسطے خالصتاً اللہ دے رضا و خوشنودی واسطے سنت ابراہیم نو ادا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، بینسے دی یعنی کہ کٹے دی قربانی دے حوالے دے نال اختلافات چل رہے ہیں، اور آج دے نہیں تقریباً جدوں دا پاکستان بنیا ہے مسئلہ کشمیر پیدا ہویا ہے، اودوں دا کٹے دی قربانی دا مسئلہ پیدا ہویا ہے۔
پاکو ہندی پارٹیشن تو قبل ہندوستان کے اندر جڑا سب تو زیادہ جانور ذبح کیتا جاندا رہا وہ کٹا ہے. توجہ ہے نا؟ ہندوستان کی تاریخ میں سب تو زیادہ جڑا ذبح کیتا جان والا جانور ہے وہ کٹا ہے جنوں بینسا کہا جاندا ہے. عربی دے اندر انہوں جاموس کہا جاندا ہے, فارسی دے وچ انہوں گاؤ میش کہا جاندا ہے. لیکن چونکہ ہندوستان مسلم اور ہندو دیگر مذاہب سارے اکٹھے سن, چونکہ ہندو گاں نوں اپنی ماں سمجھدے نے, بڑا دا پوجا پاٹ بڑا احترام ادب کردے نے, اور ایک وقت گزرا کہ انہوں نے پابندی عائد کر دیتی کہ جس مسلمان نوں اساں ویکھ لیا کہ وہ ساڈے علاقے وچ ساڈی کسٹڈی وچ ساڈے ملک وچ قربانی کے طور تے گاں نوں ذبح کر رہا ہے, اسی اودی گردن قلم کر دیواں. اس وقت پھر علماء کرام اس وقت دے چوٹی دے جڑے علماء سن انہوں نے مل بیٹھ یہ فتاوی جات آپ نے پھیلا لیتے ہر بستی دے وچ ہر پنڈ دے وچ کہ آج تو بعد چونکہ کافر کی مخالفت کرنا اسلام دا حصہ ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ غلاموں اپنیاں مچھاں چھوٹیاں رکھو, داڑیاں بڑھاؤ. کیوں کہ اس دور دے جڑے کافر سن وہ مچھاں وڈیاں رکھتے رہے نے اور داڑیاں چھوٹیاں رکھتے رہے نے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تسی داڑیاں وڈیاں رکھو اور مچھاں چھوٹیاں رکھو, کیونکہ انہاں دی مخالفت کیتی جائے گی. ہر دور میں سرکار آقا علیہ السلام نے, اصحاب رسول نے, اہل بیت اطہار نے, علماء نے, صلحاء نے, صوفیاء نے اپنے دور دے جڑے کافر نے انہاں دی مخالفت فرمائی ہے, اور اپنے دور دے کافراں دی مخالفت کرنا اسلام دا حصہ ہے. فرما دیتا کہ آج تو بعد کٹا ذبح نہیں کرنا, کیونکہ اسلام دے اندر کافر جڑی چیز نو روکے مسلمان دا حق بندا کہ اگر اسلام دے اندر جائز ہے تے او دے تے پہلے نالوں بڑھ کے چڑھ کے او دے تے عمل کیتا جائے تے پہلے نالوں زیادہ ہن تسی اگر قربانی بھی کرنی ہے تے اونوں گاں نوں ذبح کرو. اس وقت لوگاں نے گاں نوں ذبح کرنا شروع کر دیتا, اور آج تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے علماء دی زبان وچ تاثیر پیدا فرمائی کہ آج تک پاکستان علیحدہ بھی ہو چکا ہے لیکن پھر بھی گائے دی قربانی کیتی جا رہی ہے. لیکن حقیقت وچ گائے دی قربانی بھی جائز ہے اور کٹے دی قربانی بھی جائز ہے. تو ہر بندے دی ایک اپنی سوچ ہے, اپنا فکر, اپنا تدبر ہے, اور جدو بھی بندہ کوئی سوال کرتا ہے, چاہے کوئی عالم ہے, چاہے کوئی اعلیٰ عہدیداران ہے, جدو بھی کوئی سوال کرتا ہے اپنے الفاظ بیان کرتا ہے, او دے الفاظ تو دے سوال تو پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کتنی کی علمی استعداد دا مالک ہے. بندہ گل کرے, سوال کرے, پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کتنی علمی استعداد دا مالک ہے, دی علمی حیثیت کی ہے, علمی وقار کی ہے, علمی یتیم ہے کہ یا علمی بالغ ہے. او دے سوال تو پتہ چل جاتا ہے, کچھ دی ضرورت نہیں, تیری ڈگری کی ہے, تو انجینئرنگ کیتی ہوئی ہے, ڈاکٹریٹ کیتی ہوئی ہے, یا کہ کی پڑھیا ہویا ہے, او دے لفظاں تو, او دے گفتگو تو, او دے سوال تو پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح ہی جیڑا بندہ بھی زبان دراز کرتا ہے کسے حوالے دے نال بھی او دی عقل دا پتہ چل جاتا ہے. تو جڑے لوگ ایک کٹے دی قربانی دے حوالے دے نال اعتراضات کرتے ہیں, تو میں تو عرض کراں گا کہ پہلا وہ اپنی عقل دا جڑا نا تھوڑا جہا موازنہ کروان, او دا ٹیسٹ کروان کہ کتے کو کمی بیشی نہیں ہو چکی. کیوں کہ جڑی چیز قرآن و حدیث نال ٹکرائے اوتے عقل دی کمی بیشی سمجھی جا سکتی ہے, دلائی نہیں سمجھی جا سکتی. تو اے بھی جڑا سوال ہے کٹے دی قربانی دے حوالے دے نال اے دا اختلاف کرنا, اے بھی حدیث سے خلاف ہے. تو جدو بندہ حدیث سے خلاف ہو جائے تو او دی عقل وچ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. اور الحمدللہ ایک حوالہ نہیں متعدد حوالہ جات موجود نے, اور اگر کٹے دی جواز دے حوالے نال ہی گفتگو کیتی جائے تو اے مینوں کوشش کرنی چاہیے جس کہ چھوٹی اعتبار دے گفتگو اور دلائل پیش کرنا شروع کر دیں تاکہ آج نو بالکل کنفرم ہو جاندہ اور ہر بندے دا ذہن مائنڈ واش ہو جاندہ کہ کٹے دی قربانی کرنا گناہ نہیں بلکہ حصول ثواب اور جائز ہے. سب تو پہلی میرے سامنے جڑی کتاب موجود ہے, ایک کتاب ہے سنن ابی داؤد شریف.
اگر کوئی تصویر کھچنا چاہے کھچ سکتا ہے، اگر کوئی بعد وچ کتاب لینا چاہے الحمدللہ اسی کسے دیاں کتاباں نہیں لے کے آئے کہ جڑیاں جمعے تو فوری بعد انہوں واپس کرنی ہیں، بلکہ ساڈے کول موجود نے، اور الحمدللہ جس وقت دا میں ایتھے موجود ہاں اس وقت یہ میرے کول کتاب نال ہے، جدوں جانا ہے ادوں ہی جانی ہے۔ اگر کوئی بعد وچ بھی نوں جانا چاہے کسے نوں دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے۔ حدیث پاک دی کتاب ہے، صحاح ستہ دے اندر، کتب ستہ دے اندر یہ ایک مرتبہ مقام ہے، اور یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38 دے اتے موجود ہے۔ ایک مفصل طویل گفتگو فرمانے تو بعد شارحین حضرات فرماتے ہیں کہ والجاموس نوع من البقر، کہ جڑی بھینس ہے ایک گاں دی قسم وچوں ایک جنس ہے۔ میں ساؤنڈ بالکل صرف اس بات سے سادہ رکھا ہے کہ سمجھ آئے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حل یستوی الاعمی والبصیر، جڑا بندہ دل دا سجاکھیا انہوں سمجھ آئے گی، جڑا بندہ دل دا نبینا ہوئے انہوں بالکل مائک بند کر کے بھی آؤں میں سامنے بٹھا کے بھی سمجھاواں تو انہوں نہیں سمجھ آنی، کیوں کہ ولا ظلمات ولا نور، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی بندہ یہ نہ ہوئے تو 1000 وار دا ہوتے راٹ بال کے انہوں کا وہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں کی نظر آ رہا ہے، کیوں کہ انہیں اکھیں ہی باندھ لیں۔ تو اس واسطے بھئی اگر بالکل سادہ ساؤنڈ ہون دے باوجود بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر دعا کر سکنا کہ اللہ تعالیٰ نو آخرت میں سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی کہ اس کتاب کے اندر بھی بالکل مختصر وقت کے اندر اپنی گفتگو نو سمیٹنا چاہنا کہ بھینسے دی اور بھینس دی قربانی دا ذکر موجود ہے اور کرنا جائز ہے اور گاں دی صورت وچ شامل ہے۔ دوسری کتاب ہے مشکات المصابی، یہ بھی حدیث پاک کی کتاب ہے، اور اگر کوئی اتھے عالم یا قاری موجود ہوندا تو انہوں پتہ ہوندا کہ اس کتاب کی علمی میدان اندر کتنی قبولیت ہے اور کی مرتبہ و مقام ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 127 دیتے موجود ہے کہ علماء اکرام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کے تحت ایک مفصل اور طویل گفتگو فرمانے تو بعد کہ والجاموس نوع من البقر ویجوز، کہ بھینس ایک گاں دی جنس وچوں ایک جنس ہے اور انہوں ذبح کرنا اللہ دی راہ تے جائز ہے۔ دوسری کتاب اور تیسری کتاب فقہ حنفی دی معتبر مستند کتاب اور 99 جلدہ وچ مشتمل، یہ جلد نمبر جزء رابع یعنی کہ چوتھی جلد اور صفحہ نمبر 449 جوتے موجود ہے کہ وَيَدْخُلُ فِي الْبَقَرِ الْجَامُوس، کہ بھینسے نو گاں دی جنس وچ شامل کیتا گیا۔ وَيَدْخُلُ فِي الْبَقَرِ الْجَامُوس، اور داخل کیا گیا ہے یا داخل کیا جاتا ہے، اگر یدخل پڑھا جائے تو پھر بنے گا کہ انہوں داخل کیتا گیا ہے مجنو گاں دی جنس وچ، یعنی کہ اس کتاب کے حوالے نال بھی ایدی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور دوسری حدیث پاک دی کتاب ہے المسند الفردوس، اس کتاب دا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 229 دیتے موجود ہے۔ حضرت شیر خدا مولا کائنات علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اگر اس نو حدیث موقوف بھی کیا جائے تو ایرے وچ کوئی کمی بیشی نہیں۔ حضرت علی پاک فرماندے نے الجاموس ان سبعتی فی الادھیتی، فرمایا کہ جس طرح گاند وچ شرکاء دے 7 حصے نے اسی طرح ہی بھینس دے وچ بھی شرکاء دے 7 حصے نے، تے حصہ دے وچ کیتا جاندا جڑی چیز قربانی دے طور تے، بولو تو صحیح یار، جائز ہوئے۔ یعنی کہ حضرت علی پاک قدم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نزدیک بھی بھینسے دی قربانی کرنا جائز ہے۔ میں پوچھنا چاہنا کہ جنہوں سرکار فرمان کہ انا مدینہ العلم والی بابوہا، میں علم دا شہرہ تو علی باب مدینہ العلم ہے،
تے کیا کائنات وچ علی پاک تو بعد کسے کول علم ہے؟ اگر کوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، کہے کہ نہیں ناجائز ہے۔ اور جڑے لوگ اس کے حوالے نال اعتراض کرنے والے نے انہوں نے بھی کافی لمبی طویل لسٹ موجود ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ایک قربانی کرنا جائز ہے۔ انہوں نے پہلے غیر مقلد عالم ثناء اللہ امرتسری انہیں بھی اپنی کتاب کے اندر لکھیا ہے، جس کتاب کا نام ہے فتاوی ثنائیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 810، مطبوع کراچی، یعنی کہ کراچی دی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ غیر مقلد انہاں دے گھر وچوں ایک فرد جڑے لوگ آندے نے کہ کٹے دی قربانی کرنا ناجائز ہے، یہ بھی اپنی کتاب کے اندر صفحہ بھی دس دیتا ہے، جلد بھی دس دیتی ہے، اپنی کتاب وچ لکھتا ہے کہ جس طرح گائے دی قربانی کرنا جائز ہے، اسی طرح بھینسے دی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ دوسری کتاب یہ بھی غیر مقلد عالم مصنف کا نام ہے ابو البرکات احمد وہابی، انہیں بھی اپنی کتاب کے اندر کتاب کا نام ہے فتاوی برکاتیہ، گجرانوالہ دی چھپی ہوئی کتاب ہے صفحہ نمبر 342، انہیں بھی یہ لکھا ہے کہ جس طرح گائے دی قربانی کرنا جائز ہے، اسی طرح بھینسے دی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ تیسری کتاب کا نام ہے غیر مقلد عالم دی کتاب فتاوی ستاریہ، یہ دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 2 دے ہوتے یہ بھی موجود ہے۔ انہیں بھی لکھا کہ جس طرح گاں دی قربانی کرنا جائز ہے، اسی طرح ہی کٹے دی قربانی کرنا بھی، چونکہ وقت بھی 2 بج کے سامنے جڑا ٹائم ہے وہ پیچھے بھی اگے بھی زیادہ ہو چکے، اگر کسی نے اور دلائل کی ضرورت پوے تو انشاءاللہ اسی دوڑے نہیں حاضر ہاں، لیکن میں اتنا عرض کراں گا جو میں پہلا عرض کیتا کہ انسان دی عقل تو انسان دے الفاظ دا دی سوچ بچار ہو دے سوال تو پتہ چل جاندہ ہے۔ ایک چیز ہے مثلا چاول نے وہ عرب وچ پائے جاندے ہیں، چاول دی فصل عرب وچ موجود ہے، بولو تو صحیح یار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائی ہوئے، نبی کریم نے کھاتے ہیں تو پھر اسی کیوں کھانے ہیں؟ اور دوسری چیز کہ جڑی چاول نے مونجی ہے یہ پانی کی فصل ہے، ساڑھے تھے پانی موجود ہے، عرب وچ کثرت نال پانی، اسی طرح جڑا گائے یہ خشکی دا جانور ہے، جڑی بھینس ہے، یار جٹ بندے بیٹھے ہو شاریاں بیٹھے تے میں گل کر نہیں رہا، پھر بھی اگر کوئی بندہ بغض دی وجہ تو عداوت دی وجہ تو نہ بولے، گائے جڑی یہ خشکی دا جانور ہے تے بھینس تے اوتھے پانی موجود ہے، رہ نہیں سکتی۔ ایک مولوی صاحب آج 3-4 سال قبل میری سامنے گفتگو ہوئی، میں کہا مولوی جی کٹے دی گوشت ناجائز ہے لیکن دودھ کیوں پیندے ہو؟ کہنے لگا احلت لکم بہیمۃ الانعام، میں کہا بیماری تینوں احلت لکم بہیمۃ الانعام ایتھے نظر آیا ہے لیکن اوتھے نہیں نظر آیا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اگر ایتھے لفظ بہیمۃ الانعام آ جائے تو واجدہ دودھ پینا جائز ہے، اوتھے اگر 17ویں پارے وچ سورۃ الحج وچ بہیمۃ الانعام دا ذکر آ جائے تو اوتھے گوشت کھانا ناجائز ہے۔ کیسی منطق ہے؟ کتوں پڑھے ہوئے ہو؟ اگر کوئی بندہ مدرسے دے قریب دے کولوں بھی 8 سال گزر جائے تو انہوں پتہ چل جاندہ کہ میں استدلال کنج کرنا ہے، پھر استدلال کا رد کنج کرنا ہے۔ اور میں خط صرف یہ ہوئی گل کراں گا کہ بیان سے متعلق یہ ہوئی لفظ میں کہاں گا کہ وہ ایک مثال ہے کہ بوٹیاں حرام تے شوربہ جائز، دودھ پیوی جانا ہے، ہر کام کری جانا ہے، لیکن قربانی تیان کے ناجائز ہے۔ تو گاہ تو چلو ہندوان دی ماں لگ دی ہے وہ نہیں ذبح کرن دیندے، ہن منو نہیں پتا کہ جڑے لوگ کٹے تو منع کر دیں انہاں دا کی رشتہ ہے، میں ممبر تے بیٹھ کے دس نہیں سکتا، لیکن کوئی رشتہ ہے، انہاں دی تو ماں لگ دی ہے تو منع کرتے ہیں، کہ جڑے کٹے تو منع کرتے ہیں انہاں دا کی تعلق ہے، کی رشتہ ہے، کوئی سمجھ آنی چاہیے کہ نہیں؟ منو تو سمجھ آ رہی ہے لیکن ممبر دس نہیں سکتا، انشاءاللہ اگر کوئی باہر جا کے پوچھے میں دس بھی سکنا، انہاں دی تو ماں تے نہیں کرتے تے انہاں دا کوئی تعلق ہے جڑا منع کر دینے کہ نہیں کٹا نہ جائے۔ تو اس واسطے بھائی بہت ساری اسلام دے اندر چیزاں ایسیاں نے، قرآن پڑھ کے بیٹھ لو،
صرف ایک جانور کی قربانی کا طریقہ بیان ہے، کسی اور جانور کی قربانی کا طریقہ بیان نہیں، وہ صرف اونٹ ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ثَوَابٌ۔ فرمایا کہ جدو اونٹ نو نہر کرو، نیزہ مارنا گلے وچ صرف ایک دفعہ، انہوں نہر کیا جاندہ ہے، اور اونٹ نو نہر کرنا یعنی کہ کھڑیا ہو کے ذبح کرنا یہ سنت ہے، جبکہ گائے بکری نو لٹا کے ذبح کرنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ گائے بکری نو نہر کرے اور اونٹ نو ذبح کرے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ قربانی جائز ہے لیکن سنت کے خلاف ہے۔ صرف وہ دی یعنی کہ ذبح کرن دا طریقہ موجود ہے، وہ طریقہ قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ انہیاں چار لتاں نے، اگلیاں نو پیر کیا جاندہ، پچھلیاں نو لتاں کیا جاندہ ہے۔ اگلیاں وچوں جڑی اوری بائیں لاتے یا ہاتھ کہہ لو یا باں کہہ لو انہوں بن دینا ہے، باقی جڑی اوری سجی لاتے یا باں کہہ لو وہ دے تے کھڑا رہے گا، پچھلیاں دو لتاں تے کھڑا رہے گا۔ تو ایک جڑا ماہر کسائی ہے، ساڑھے ورگا کسائی تو ویسے ہی اگر لات مارے تو ساری زندگی مفلوج ہو جائے گا، وہ پھر انہوں نہر کرے گا، نیزہ مارے گا انہوں گلے وچ، پھر وہ خود بخود وہ خون چلنا شروع ہو جائے گا، جب خون ختم ہو جائے گا زمین تے گر جائے گا۔ قرآن نے صرف ایک جانور کی قربانی کا طریقہ بیان کیتا ہے۔ اور اگر لوگ آندے جی صرف ویکھو جی جنہ دا ذکر موجود ہے انہاں وچوں ایک بکرا ہے تے بکری دیاں کنیاں قسماں نے، ٹیڈی بکرا، دیسی بکرا، پھر اور بڑے بکرے نے، ایک لاہوری بکرا بھی ہے۔ تو اس واسطے بھائی یہ لوگ الجھ جان گے، اور ہر شعبے وچ کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جدی ایک کوشش ہوندی ہے کہ عوام دی توجہ میرے وال رہے، لوگ میرے وال ویکھن، وہ شہرت دا پیاسا ہوتا ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی سال بعد یا 6 ماہ ایسی نہ کوئی ایسی چول مار دے گا کہ لوگ کہنے یار فلاں مولوی نے گل کیتی ہے، یہ تے کہن گے فلاں مولوی نے گل کیتی ہے، نہیں پوچھن کہ کیتی کتھوں ہے۔ تو اس واسطے بھائی اگر کوئی اس طرح دی ضرورت درپیش ہوئے تو ایسے گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ جڑے اسلام دے عین خلاف ہوئے، بلکہ کسی کو جانن والے کو پوچھ لینا چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ اگر تسی نہیں جان دے تو سوال کرو انہاں لوگاں کو جڑے لوگ جان دے۔ تو بڑی ہی معذرت نال دست بستہ ہے میری گزارش ہے کہ جڑے مسلمان نے وہ ادھے خلاف نہیں، قربانی نو جائز سمجھتے ہیں، جس طرح گانے نو سمجھتے ہیں، تو اور ساڑھے نزدیک کرنا گناہ بھی نہیں، ثواب اللہ دی ذات نے عطا فرمانا ہے۔ کسے مولوی دے کول لال مور تے خیر مور کوئی نہیں کہ جن نے ساڑھی طبیعت دے مطابق قربانی دیتی وہ قبول ہے، جن نے ساڑھی طبیعت دے خلاف دیتی وہ ریجیکٹ ہے۔ تو لوگاں نو گمراہ نہ کرو، اور ایسے لوگ نے جڑے جلدی گمراہی دا شکار ہو جاندے نے وہ اپنے علماء نال رابطہ کر کے اپنی اصلاح فرمان، اللہ تعالیٰ عمل توفیق عطا فرمائے۔ میرے ایک ڈیوٹی ذمہ لگائی گئی سی، تو انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ اگلا جمعہ المبارک مکمل عہدے تے پڑھایا جائے۔ اگے کافی جمعے میں دوسرے علماء نال میری گفتگو پیچھے جا رہی ہے، تو لیکن میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا، ساڈے اس علاقے دی ضرورت بھی ہے، اشد ضرورت ہے، اگر اجازت دو تو ہوں نہیں کر سکنے ہیں، کیوں جی؟ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ کہ جڑے اللہ دی راہ تے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، الذین ینفقون اموالہم جڑے لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، باللیل رات نو، والنہاری صبح نو، سرن خفیہ طور پہ یعنی کہ کسی دوسرے نو پتہ نہیں چلن دیندے، وعلانیتاً اور ببانگ دوہل اعلان کروا کے لوگاں وچ کھڑیا ہو کے لوگاں نو دس کے فرمایا کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، انہاں نو اس نیک عمل دا اجر انہاں دا رب عطا فرمائے گا، اور اجر ملے گا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ہی انہاں نو دنیا تے کوئی خوف ہے نہ آخرت وچ کوئی غم ہے۔ اور بعض علماء فرمانے نے کہ خوف دا تعلق دنیا دے نال ہے اور غم دا تعلق آخرت دے نال ہے۔ بعض فرمانے نے کہ خوف دا تعلق انسان دی اپنی ذات دے نال ہے، غم دا تعلق کسی دوسرے مسلمان دی ذات دے نال، یعنی کہ خوف ہوندا ہے اپنے حوالے دے نال کہ یار کتے اے کام نہ ہو جائے، غم ہوندا ہے کسی دا کہ یار فلاں بندے نوں مصیبت پہنچ چکی ہے، مینوں بڑی پریشانی ہے۔
میرے رب نے فرمایا کہ جڑا بندہ صدقہ کرتا ہے چاہے اعلانیہ طور تے کرتا ہے، دس کے کرتا ہے، خفیہ طور تے کرتا ہے، رات نو کرتا ہے، صبح نو کرتا ہے، لیکن اللہ نے انہوں اجر ضرور عطا فرمانا ہے۔ تو اس واسطے بھئی کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ لوگاں وچ سانو کیا گیا ہے یا لوگاں وچ پیسے دیتے گئے نے، نہیں، لوگاں وچ بھی اعلانیہ طور تے اللہ دی راہ تے خرچ کرنا اور اسلام دے شعار نو بقا دین واسطے خرچ کرنا، یہ بھی اللہ دے قرآن دا حکم ہے۔ ساڑھے 3 پنڈ نے، چیتا کلاں، نواں پنڈ اور نوادے، تقریباً ان 3 پنڈا دی جنازگاہ اور قبرستان صرف ایک ہے، لیکن ساڑھے واسطے لمحہ فکری ہے کہ تھے بڑے بڑے خوبصورت محل، کوٹھیاں، بلڈنگز موجود نے، لیکن ساڑھی قبرستان دی صورتحال، ساڑھے جنازگاہ دی صورتحال ہر بندے دے سامنے ہوئے، اور مساجد موجود نے۔ جنازہ پڑھنے والا میرا نہیں یقین کہ ہر بندہ جنازہ پڑھ کے مسجد میں جائے، اکثری کے دنال اوتھوں ہی اپنے اپنے کام کاج تے چلے جاندے نے۔ مسجد میں ہو سکتا ہے ہر بندہ آئے یا نہ آئے، لیکن جنازہ کا ایسی جگہ ہے کہ جتھے ہر بندے نے آنا ہے، اور اوتھوں پنڈ دی عزت بھی بندی ہے، لوگاں دا پتہ بھی چلدا ہے کہ لوگاں دا اپنے قبرستان دے نال جڑے انہاں دے پیارے جنہاں نے انہاں واسطے دنیا تے رہ کے گبڑ مارے، جنہاں نے جھوٹ بولیا، جھوٹیاں گواہیاں دتیاں، انہاں دا اپنے پیارے دے نال کتنے کے تعلقات نے، اور ایسے ایسے قبرستان ویکھے نے کہ انہاں دے درمیان وچ رستہ ہے، یعنی کہ ایک لائن قبرستان دی بنائی گئی ہے، وچ لائٹنگ دا انتظام کیتا گیا، بڑے خوبصورت پھول۔ میں ایک جگہ تے تقریر کرنے واسطے جا رہا تھا، تے ایک سڑک دے اوتے مین سڑک تے بڑی خوبصورت جگہ، انہوں یعنی کہ باہر بھی ٹائل پتھر بڑا خوبصورت لگا ہویا، تو میں جاندہ جاندہ بندے نے پوچھا کہ یار ایک کسے چودھری دا ڈیرا ہے؟ کہنے لگے نہیں بلکہ ساڈے پنڈ دا جنازگاہ ہے۔ تو واللہ ممبر رسول تے بیٹھا ہوں بھی جدوں میں ادھر نو جاواں گجراں والے نو تے میں انہوں یعنی کہ اپنے اکھاں نو تسکین پہنچانے واسطے انہوں ضرور ویکھ کے جانا۔ تے صرف ایک جگہ ہے، اگر کوئی وقت کٹے تو بڑیاں ایسیاں جگہ نے الحمدللہ میں دکھانے واسطے تیار ہوں۔ تو عرض کرن دا مقصد ہے کہ 3 پنڈ دی جنازگاہ ہے، ساڈے نال بدوئے، اوتھے صرف میں ایک دفعہ جنازہ پڑھیا، او دی صورتحال بھی ساڈے نال بہتر، اوتھے واش روم، وضو خانہ موجود ہے۔ میرا اپنا ایک ذہن ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، میں نہیں آندا کہ 100% درست ہے، اگر غلط ہاں تو میں اپنی غلطی تسلیم کراں گا کہ ہو سکتا ہے جب اوتھے وضو دی سہولت موجود نہیں تے کچھ بندے دکھانے واسطے بغیر وضو تو جنازے وچ شرکت کر لیندے ہون۔ کیوں بھائی؟ کیوں بھی اوہدی سہولت موجود نہیں؟ تو بھائی خدا را او ساڈا جنازگاہ ہے، اساں بھی اتھے جانا، آج نہیں کل نہیں پرسوں، لیکن جانا ضرور ہے۔ کوئی بندہ کہے میں نہیں جانا تو انہیں بھی جانا ہی جانا ہے۔ تو کوشش فرماؤ کہ دنیا تے رہندے ہویاں انہوں کامیاب جگہ بناؤ، ایک قابل لائق اور قابل تعمیل اور قابل استعمال جگہ بناؤ، تو انشاءاللہ کیڑا کیڑا بندہ جڑا اس کار خیر وچ حصہ ملائے گا۔ جڑا بندہ اپنا جنازگاہ تے حصہ ملائے گا اپنے ہتھاں دی زیارت کرواؤں، اب بس 2-4 بندے نے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جڑا بندہ نیک عمل دی بنیاد رکھ دے، جدوں تک وہ نیک عمل ہوندا رہے گا، او دا ثواب مرن والے نوں یا شروع کرنے والے نوں پہنچدا رہے گا، اور جڑا برائی دی بنیاد رکھ دے گا، جب تک وہ برائی دنیا تے چلتی رہے گی، وہ برائی دی بنیاد رکھن والے نوں قبر وچ بھی او دا گناہ پہنچدا رہے گا۔ مثلاً قابیل حضرت آدم دا بیٹا اپنے ویر حابیل نوں قتل کیتا، جب تک قیامت صبح تک دنیا تے قتل و غارت ہوے گی، انہاں دا گناہ آدم دے بیٹے قابیل نوں پہنچدا رہے گا، کیونکہ انہیں گناہ دی بنیاد رکھی۔ تو اس واسطے جڑا بندہ نیکی دی بنیاد رکھدا ہے، وہ جدوں تک عمل ہوتا رہے گا انہوں ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو میں یہ نہیں آندا کہ ہنے اٹھ کے کھڑے ہو، لیکن کم از کم ایک کوشش فرمایا جائے کہ اگلے جمعہ مبارک نو اپنی جیباں وچ پیسے لے کے آئیو، کیونکہ اج تے پتہ نہیں سی، تو ایسا نہ ہوئے کہ ایتھے میں یا 2-4 بندے جمعہ پڑھنے واسطے ہون، باقی پتہ چلے کہ دوسری مسجد چلا گیا، کوئی قلعے چلا گیا، کیونکہ اج پیسے دینے پینے نے۔ اور الحمدللہ سب تو پہلا اس کار خیر وچ میں اپنی طرفوں حصہ ملانا۔ سلامت صاحب ادھر آؤ،
سلامت صاحب دیگر جڑے کمیٹی دے اراکین نے انہاں نال تسی اپنا حصہ ملا سکتے ہو. تو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ مبارک میں اتنے چادر بچھائی جائے گی, پھر ہر بندہ عام و خاص اتنے آن کے حصہ ملائے گا اور اپنی جڑی قربانی دکھا لے وہ بھی اس جنازگاہ وچ یا کہ مسجد دے وچ خرچ کرنا جائز ہے. ایدے تے میں دلیل اگلے جمعہ مبارک میں کراں گا. کتاب تے میرے کول سامنے موجود ہے لیکن اگے وقت کافی دور چلا گیا تو میں معذرت خواہ جڑی وقت دی صرف ہویا ہے, ضائع ہویا ہے. اللہ تعالیٰ سب نو داران دی نعمتاں تو مستفیض فرمائے اور اپنے پیاریاں نو یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے. اپنی عبادت گاہ یا اپنی جڑی مستعمل جگہ نے انہاں دے نال پیار محبت کرن دی, انہاں نو ترقی دینے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.